دوستو، جب کبھی زندگی میں دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں آ جائیں، آپ کو مشکل حالات کا سامنا ہو، آپ مایوس اور نا امید ہو جائیں، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سن لینا۔ کسی گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ سب لوگ اسے سیٹھ کے نام سے پکارتے تھے۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑا نیک دل اور سخی تھا۔ اپنے دروازے سے وہ کسی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، دل کھول کر اس کی مدد کرتا۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بوڑھا آدمی جس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جسے وہ بیچنا چاہ رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس سے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سیٹھ اس کے پاس چلا گیا۔ وہ ایک عام سا کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، سدا نہ رہے، اب اس ٹکڑے کو بھلا کون خریدے۔ لیکن سیٹھ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے بوڑھے آدمی سے وہ خرید لیا اور اپنی پگڑی کے پلو میں باندھ لیا۔ سیٹھ کی رحم دلی اور سخاوت کی وجہ سے جہاں لوگ اسے پسند کرتے تھے، وہاں پر کئی لوگ اس سے جیلس بھی ہوتے تھے اور اسے نیچا دکھانے اور نقصان پہنچانے کے موقع ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے ایک دن جھوٹا مقدمہ بنایا اور بادشاہ کے دربار میں شکایت کی اور سیٹھ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ بغیر کسی قصور کے جیل میں بند ہونے پر سیٹھ بہت پریشان اور دکھی تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ سیٹھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہاں سے باہر کیسے نکلے گا۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ پگڑی کی گانٹھ پر پڑ گیا۔ سیٹھ نے اسے کھولا تو دیکھا اندر بوڑھے آدمی کا دیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، سدا نہ رہے۔ سیٹھ نے جب کاغذ کو پڑھا تو اس کی آنکھیں ہی کھل گئیں۔ وہ فقرہ تو جیسے لکھا ہی اس کے لیے گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگائی اور بولا کہ فکر کرنے کی کیا بات ہے، اگر سکھ کے دن سدا نہیں رہے تو دکھ کے بھی سدا نہیں رہیں گے۔ یہ خیال آتے ہی اس کی ساری پریشانی ختم ہو گئی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ ہنستا رہا۔ جیل کے چوکیدار نے جب اسے ایسے ہنستے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ دکھ کی وجہ سے شاید سیٹھ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ بھاگا گیا اور بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے سیٹھ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ سیٹھ نے اسے کاغذ کا ٹکڑا دیا اور ساری بات سنا دی۔ پہلے میں دکھی تھا لیکن اب خوش ہوں، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ دکھ کے دن سدا نہیں رہیں گے۔ آج اگر دکھ ہے تو کل سکھ بھی ضرور آئے گا۔ اس نے کہا کہ انسان دکھی کیوں ہوتا ہے؟
اچھا اور برا وقت تو ساتھ ساتھ چلتا ہے، سکھ اور دکھ کے دن تو بدلتے رہتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں، دکھ ہی تو ہمیں سکھ کی قدر کرنا سکھاتے ہیں، اس لیے انسان کو صبر کے ساتھ اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ برا وقت سدا نہیں رہے گا۔ بادشاہ پر اس کی بات کا بڑا اثر ہوا اور اس نے سیٹھ کو آزاد کر دیا۔ اس لیے دوستو، زندگی میں اگر کبھی دکھ، تکلیف یا پریشانی آ جائے تو بوڑھے آدمی کے دیے ہوئے اس کاغذ کے ٹکڑے کو یاد کر لینا اور مطمئن ہو جانا کہ دکھ کے یہ دن سدا نہیں رہیں گے۔ دوستو، میرا رب کہتا ہے، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو پھر تجھے میں وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور وہ بھی دوں گا جو میری چاہت ہے۔ اے میرے بندے، اگر تو وہ کرے گا جو تیری چاہت ہے تو میرے بندے تھکا دوں گا اس میں تجھے جو تیری چاہت ہے۔ اے میرے بندے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ دوستو، اپنے رب کو راضی رکھیں، دوسروں کے کام آئیں اور یاد رکھیں، کبھی ہمت نہ ہاریں، ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیں، نیا کرتے رہیں اور کامیابی کی بلندیاں پر چڑھتے رہیں۔